یہ مہینہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ گیا ہے اس کلام کے اندر. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ اشعار سنتے ہیں اور آپ کی کرامات سنتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی نرالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا کرامت بنا کر بھیجا. کو سبحان اللہ. بچپن کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کرام میں تھے. آپ کے والد محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناقب غوث کے اندر لکھا ہے. فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام کو چاروں یاروں کو, اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا صالح عطاک اللہ ابنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا. ہوا ولی, وہ اللہ کا ولی ہوگا. ہوا محبوبی و محبوب اللہ تعالیٰ, وہ میرا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہوگا. فرمایا ہوا شان بین الاولیاء والاقطاب کا شانی بین الانبیاء, اس کی شانیں ایسی ہوں گی کہ اولیاء اور اقطاب کے درمیان اس کی شانیں ایسی ہوں گی جیسے میری شان انبیاء کرام کے درمیان ہے. کہو سبحان اللہ. تو سب نے کہنا ہے اللہ اللہ. کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ. کیا کہنا ہے؟ ذکر اللہ دنیا سے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ. کیا کہنا؟ بغدادی نوری بازار اللہ اللہ. کیا کہنا؟ بغدادی نوری بازار اللہ اللہ. کیا کہنا؟ تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے, تم ہو نبی کے پیارے, دربار نبی میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے, دکھیوں کو کرتے ہیں گلزار اللہ اللہ. کیا کہنا؟ بولو اللہ اللہ. کیا کہنا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اللہ. کیا کہنا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو. ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اللہ. کیا کہنا؟ اللہ اللہ. کیا کہنا؟ چور کو پل میں ولی بنایا, نظر سے بگڑی بنائی, ڈوبی کشتی 12 برس پل میں پار لگائی, بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ. کیا کہنا؟ بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ. کیا کہنا؟ شاعر نے 2 کرامتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی. ایک بچپن کے اندر جب علم دین حاصل کرنے کے بغداد شریف گئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ نصیحت لے لو کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. بچے کی تربیت کی جا رہی ہے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے کس روش کی طرف جا رہے ہیں. حضور غوث پاک کی والدہ کیا فرمانی؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اور مناقب غوث کے اندر لکھا, کسی نے پوچھا یا غوث پاک آپ کو مقام غوثیت کیسے عطا ہوا؟ فرماتے صرف سچ کو پکڑ لیا تھا. سچ اتنی بڑی دولت ہے. فرماتے ہیں غوثیت کا تاج مجھے پہنا دیا. لہذا ہم بھی اپنے بچوں کی گردی کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا جب بھی بولو سچ بولو, جھوٹ کا دامن نہ تھامو. فرماتے ایک تو چور کو ولی بنا دیا, دوسری وہ بڑھیا کہ جس کے بیٹے کی بارات 12 برس گزر گئے, ڈوب گئی تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کے ہاتھوں کا صدقہ اس برات کو دوبارہ رونما فرما دیا. فرماتے چور کو پل میں ولی بنایا, نظر سے بگڑی بنائی, ڈوبی کشتی 12 برس کی, پل میں پار لگائی, بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ. کیا کہنا؟ اللہ اللہ. کیا کہنا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھیے. آپ کو اولیاء کا سردار بنا کر بھیجا گیا. آپ کے بیان کے اندر, آپ کے واعظ کے اندر, آپ کے خطاب کے اندر کس قدر ہجوم ہوتا تھا. فرماتے ہیں روایتوں کے اندر لکھا ہے, واقعات کے اندر اور بہجت الاسرار کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا 70,000 لوگ اگر آپ کے واعظ کے اندر بھی موجود ہوتے, اس وقت مائک کی ضرورت نہ ہوتی تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرماتے تھے, جس طرح پہلے شخص کو آواز جاتی تھی اسی طرح آخری شخص کو بھی آواز جاتی تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب خطاب فرماتے, واعظ فرماتے تو کیا عالم ہوتا. فرماتے ہیں ارواح اولیاء, ارواح انبیاء اور رجال غیب کا ازدحام کثیر ہوتا. ایک
واقعہ کے اندر مناقب غوث کے اندر لکھا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے تو مریدین نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف پرواز فرمائی اور بلند آواز سے کہا کف یا اسرائیلی اسما کلام محمدی، اے اسرائیلی ٹھہر محمدی کلام سن کر جانا۔ آپ نے واز ختم کیا، واز ختم کرنے کے بعد مرید نے پوچھا حضور بیان کے دوران آپ پرواز کر کے تھے، وجہ کیا تھی؟ اور یہ کلام فرمایا کہ یا اسرائیلی اسما کلام محمدی، کیا وجہ تھی؟ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام میری واز کی مجلس سے اوپر سے جا رہے تھے، میں نے کہا اے اسرائیلی میرے واز کی اے محمدی کلام کو سن کر جانا۔ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو کہنے لگے کہ جب سے میں نے غوث کے واز کے اندر شرکت کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں یہ کہتا ہوں اگر تمہیں دونوں جہاں کی دارین کی بھلائیاں چاہیے تو حضور غوث پاک کے واز کے اندر شرکت کیا کرو۔ کتب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک ہے بڑھ کر، پر سارے اولیاء دین سلامی جائیں غوث کے در پر۔ کتب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک ہے بڑھ کر، پر سارے اولیاء دین سلامی جائیں غوث کے در پر۔ وہ ہیں ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضور آؤ، آپ ہم اثر ہیں حضور غوث پاک کے، آؤ حضور غوث پاک کی باز کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ امام بہت بڑے امام ہیں، اپنے وقت کے امام جانے جاتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد آصف سیفی صاحب دامت برکات ملالیہ اسٹیج کی زینت بنے، محمد انور صاحب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اہل خانہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمامی اب آپ تشریف لگے حضور غوث پاک کی کرامت سماعت فرمائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مجھے لے گیا، میرا دوست تھا، میں چلا گیا۔ جب حضور غوث پاک کے واز کے اندر میں نے شرکت کی تو کیا ہوا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ قاری نے تلاوت کی، آپ نے اس کے معنی بیان فرمانا شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک معنی بیان کیا، امام ابن جوزی کو دیکھا، اس شخص نے کہا کہ مجھے آتا ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا، اس شخص نے دیکھا تو کہا مجھے آتا ہے۔ تیسرا معنی بیان کیا، امام ابن جوزی نے کہا مجھے آتا ہے۔ حتیٰ کہ 11 اس آیت کے معنی بیان کیے، امام ابن جوزی نے کہا مجھے آتے ہیں، مجھے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب 11 سے اوپر معنی بیان کرنا شروع کیے، 12واں 13واں 14واں جب وہ شخص امام ابن جوزی کی طرف دیکھا، امام ابن جوزی ہکے بکے رہ گئے، یہ معنی کہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ امام ابن جوزی بڑے پریشان ہوئے جب حتیٰ کہ اس آیت مبارکہ کے بیان کرتے ہیں کہ 40 معنی تفسیر کے امام ابن جوزی کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ 40 معنی بیان کرنے کے بعد، 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد اعلیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ابھی کال کی بات تھی، اب حال کی بات بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب حال کا تذکرہ کیا امام ابن جوزی پر وجد طاری ہو گیا، امام ابن جوزی نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا۔ امام ابن جوزی جیسا وقت کا امام ہو کر حضور غوث پاک کی مجلس میں شرکت ہو جائے تو وجد طاری ہو جائے، اور حضرت خضر علیہ السلام خود حضور غوث پاک کے واز کے اندر شرکت فرمائے۔ ازدحام کثیر ہے رجال الغیب کا، ارواح اولیاء شرکت کریں، ارواح انبیاء شرکت کریں، تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کتب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک ہے پڑھ کر، پر سارے اولیاء دین سلامی جائیں غوث کے در پر، جائیں غوث کے در پر، وہ ہے ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا۔ آخری مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں اللہ اللہ کیا کہنا، وہ ہے ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا۔ انہی اشعار کے ساتھ اہل علاقہ کے بڑے نعت خواہ آپ کے محلے کے ہی بابا سرور صاحب کہ ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی آواز کے ساتھ نعت تو سنائیں گے لیکن آپ بھی مل کے پڑھیے گا نا، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا گرمائی کے ساتھ اور جوش کے ساتھ نعت رسول مقبول سنیں، سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگائیں، ذکر اللہ کی نیت سے کرتے رہیں
تو بابا سرور صاحب نعت پڑھیں گے، ان کی آمد پر بلند آواز سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔